پی ٹی آئی کی حکومت آئی، عمران خان صاحب کی حکومت آئی، عمران صاحب کے بھی آگے، اس کی حکومت کے بھی آگے یہی سفارشات جو ہے شریعت کورٹ کی موجود تھی، لیکن وہاں بھی خاموشی۔ پھر جو تیسری حکومت آئی وہ ہے پی ڈی ایم کی، جو آج بھی ہے، جس ٹائم میں ہم بیٹھے ہیں پی ڈی ایم کی، ان 6 7 8 مہینوں کے اندر یہ آج بھی سفارشات موجود ہے۔ آئین بناؤ، قانون بناؤ، کسی نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی آئین سازی کی گئی۔ اب ہوا کیا؟ اب اس کو میں سمجھا رہا ہوتا کہ اب سمجھ سکے اور پھر بائبل مقدس میں سے چند حوالہ جات ہم دے سکے۔ سیروگریسی جو ہے، پھر یہ جب دیکھا معاشرے کے اندر کہ اسلامی معاشرہ ہے، پاکستان کا معاشرہ ہے، پاکستان کے اندر یہ رجحان جو ہے یہ ہے، آگے چل کے میں چونکا دینے والی باتیں آپ کو بتاؤں گا، یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ مسئلے تو ہیں، تو اب ان مسائل کے حل کے لیے گورنمنٹ کے پاس گئے، گورنمنٹ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ان سفارشات کو ایک کارنر کیا ہوا ہے ابھی تک۔ اب پتہ نہیں وجوہات کیا ہے، میں اگر بولوں گا تو پھر شاید مسائل بنے، اس لیے میں اس پر خاموشی ہی اختیار کروں تو بہتر ہے، ورنہ بے شمار ایسے دلائل ہمارے پاس بھی بطور مسیحی لیڈر ہوتے ہوئے ہمارے پاس بہت سے دلائل موجود ہیں جس سے ہم پردہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن خاموشی اس لیے ہے کہ حکومت جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے اس معاملے میں۔ پھر لوگوں نے رخ کیا علماء کی طرف، تو جو اسلامی علماء ہیں ان میں جاوید احمد غامدی صاحب جو بڑے نامور عالم ہیں پاکستان کے اندر، اس وقت ان کی توتی بولتی ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، لوگ ان کو سنتے ہیں۔ تو جب یہ مسئلہ غامدی صاحب کے پاس پہنچا اور غامدی صاحب سے کہا گیا کہ دیکھیے بہت سی بھانج عورتیں ہیں، بہت سے جوڑے ہیں جن کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو کیا وہ سیروگریسی کے ذریعے سے اولاد پیدا کر سکتے ہیں؟ پھر دوسرا کہا کیا وہ سپرم ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیا وہ ایگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے؟ سوشل ورک کی تو ہے یہ۔ تو غامدی صاحب نے اس کے اوپر جو ایک فتویٰ دیا اور ایک مثال دی، آپ نے ایک مثال دی اور تاریخ کے اندر اسلامی تاریخ کی مثال دی، اور مثال یہ تھی کہ دیکھیے اسلام میں رضائی ماں جو ہے، رضائی ماں ہے کہ جس کو آپ دودھ پلانے کے لیے جو ہے وہ معاوضے کے ساتھ ہائر کرتے، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسی عورت کو جو دودھ پلا سکے نوزائیدہ بچے کو، آپ اس کو کرائے پر ہائر کر سکتے ہیں، اور وہ اس بچے کی رضائی ماں ہوگی جس کا اس نے دودھ پیا ہے، اصل ماں اس کی وہ ہوگی جس نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رضائی ماں جو ہے اگر وہ دودھ پلا سکتی ہے تو پھر یہ سیروگیٹ ماں جو ہے یہ، اور کیونکہ یہاں جنسی ملاپ تو نہیں ہے، یہاں جنسی ملاپ تو نہیں ہے، یہاں تو اس عورت نے اپنی کوکھ جو ہے وہ بطور جو ہے وہ امانتاً دی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی امانت میری کوکھ کے اندر ہے، میرے رحم کے اندر ہے، اور جب یہ بچہ جو ہے پیدا ہو جائے گا میں واپس کر دوں گی۔ تو یہ 2 مائیں اس کی بن جائیں گی، ایک سیروگیٹ ماں اور دوسری اس کی اوریجنل ماں۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ پھر یہی مسئلہ جو ہے مفتی مجیب الرحمان تک پہنچا، تو مفتی مجیب الرحمان صاحب نے بھی اس پر فتویٰ صادر کیا۔ آپ نے جو فتویٰ صادر کیا، آپ نے کہا سوری، ایگ ڈونیشن، سپرم ڈونیشن اور پھر سیروگریسی جو ہے اسلام میں حرام ہے، اسلام میں حرام۔